तो हमें पता ही नहीं चलेगा। मैंने हमेशा आपका हर हुक्म माना है साईं, कभी चूं तक नहीं की आपके सामने। वेलकम टू द शो जिया। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू। थैंक यू सो मच जिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ लाई, थैंक यू सो मच। सर मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है कि मैं आपके शो में आई, और बड़े दिनों से मुझे इंतजार था कि कब आप बुलाएंगे। प्लीज, आप क्यों शर्मिंदा कर रही हैं? और अच्छी बात ये हुई कि चलिए हमारी मुलाकात में 8-10 साल के बाद हो रही है। जी बिल्कुल, कई साल कहाँ गए, कोई तब्दीली नहीं वाकई हुई आप में? रियली? अच्छा। मैं तो रोज मुझे आईना बताता है कि 10 साल आगे आ गए हो तुम। बस फिर बीइंग योगा टीचर मैं आज बहुत सारी चीजें आपको ऐसी बताऊंगी जो एंटी एजिंग है, सो उससे बहुत सारी बेहतरी आती है। वेरी इंटरेस्टिंग जी। तो आजकल योगा हो रहा है जी, कई सालों से मैं योगा प्रैक्टिस भी कर रही हूँ, एज अ स्टूडेंट भी और टीचर भी हूँ। अच्छा, सिखा भी रही हैं? जी सिखा भी। अच्छा। शाजी, फिटनेस तो सामने ही है और माशाल्लाह उनका जोड़ा भी आज बहुत खूबसूरत लग रहा है, खुद भी बहुत खूबसूरत लग रही है। बहुत 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 मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। ये मेरे मियाँ का फेवरेट कलर है, रेड। अच्छा, वेरी गुड। तो शादी के बाद मुझे लगता है कि मुझे भी ज्यादा मजा आता है जब वो तारीफ करते हैं मेरे रेड ड्रेस में। तो जब हमारी आखिरी मुलाकात हुई थी उस वक्त तक तो मुझे याद पड़ता है आपकी शादी नहीं हुई थी। नहीं जी, मैंने लेट शादी की है। आई जस्ट गॉट मैरिड। अभी हमारी 4 साल चौथी एनिवर्सरी हुई है मई में। अच्छा, माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो जी। मुझे वाकई बात करनी पड़ेगी, वरना मैं आपको जरूर मुबारकबाद अदरवाइज भी देता। बहुत शुक्रिया। एक्चुअली कोरोना था उन दिनों में बहुत ज्यादा। और आपने कहा और कुछ करने को है नहीं, चलो शादी कर लो। नहीं ऐसा ऐसा नहीं था, मेहमान कम बुलाने हुए, सिर्फ निकाह किया। ये भी आपने सोचा होगा कि अच्छा है, मेहमान बुलाना नहीं पड़ेगा। नहीं, मैं वैसे भी मैं समझती हूँ, मुझे शायद ये मेडिटेशन और योगा और ये सारे प्रोसेस के बाद 20-22 साल से मेरे में वो पागलपन वाला दिखावा वो पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है। सो मैं समझती हूँ कि बहुत ज़्यादा पैसे शादियों पे नहीं खर्च करने चाहिए। बहुत अच्छी बात कर रही हैं आप, बहुत अच्छी बात। ये योगा वाली बात जो है ये मेरे पहले इल्म में नहीं थी। अच्छा। ये कैसे, फिटनेस का तो सबको ही होता है और होना भी चाहिए, आपको फिट रहना चाहिए। जो टेलीविज़न के हमारे दोस्त हैं उनको और ज़्यादा अपने आपको ख्याल रखना पड़ता है, मगर ये योगा की तरफ आप कैसे निकल गई? मुझसे ना सब नमाज नहीं पढ़ी जाती थी, जा नमाज पे होके भी ना दिमाग बहुत इधर उधर भागता था। अच्छा। तो मुझे ये लगता था कि हम बहुत सारे मामले में ज़िंदगी में बेईमानियाँ करते हैं और इधर उधर की बातें भी हो जाती हैं, यू नो। तो ये जो एक मामला है आपका खुदा के साथ, ये ज़रा नाइंसाफ़ी मुझे लग रहा था, दिमाग बहुत भागता था। ठीक है, मैं अगर ये समझूं आपकी बात को कि आप कह रही कि यकसुई नहीं हो पाती जी, फोकस नहीं मेरा हो पाता था। और पाता। फिर बाद में जब मैंने इस चीज़ के बारे में डिस्कस किया तो मुझे पता चला कि बहुत सारे लोगों का ये इशू है। ये ब्रेथ का इशू होता है, आपका ब्रीदिंग का इशू होता है। तो फिर मैंने मेरे भाई ने, मुन्ना मुश्ताक ने कुछ एक कोर्स किया हुआ था जो एंजाइटी, स्ट्रेस और आपकी जो, क्योंकि अब हमारी इतनी मुश्किल ज़िंदगी होती है एज एन आर्टिस्ट और बहुत टाइम टेबल ऊपर नीचे होता है, तो मुझे वो लगता था कि मुश्किल रोल भी मुझे करने का शौक है। सो वो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा जनरेट हुआ था। अम्मी की डेथ के बाद भी प्रॉब्लली मैं वो लेट गो नहीं कर पा रही थी चीज़ें, तो मेरी नींद का इशू हो गया था। और बाद में पता चला कि बचपन से मेरे सांस का इशू था। अच्छा, यू नो, स्लीप एपनिया जिसे कहते हैं। जी, तो अच्छा। या तो बहुत नींद आती थी या बहुत कम आती थी। अच्छा। तो फिर उसके लिए मैं दवाइयों और शॉर्टकट की तरफ नहीं गई। तो जो रीज़न था मेरा इस चीज़ का, उस पर मैंने काम किया। और अब तो 25 साल से ऊपर हो गए हैं कि मैं इस चीज़ को रेगुलरली, ब्रीदिंग टेक्निक्स को रेगुलरली करती हूँ। अच्छा, वेरी गुड। योगा और मेडिटेशन जो बेसिकली आपकी है ना, वो आपको आपकी प्रेजेंट मोमेंट में रखती है, आपको लम्हे मौजूद में रखती है। तो आपके ऑर्गन्स जो है ना वो फिर लम्हे मौजूद में काम करते हैं। वाह वाह वाह। गर सुकून चाहिए जी। देखिए, हम योगा तो नहीं करते मगर शायद योगा को समझ तो सकते हैं ना। गर सुकून चाहिए इस लम्हे मौजूद में तो, गर सुकून चाहिए इस लम्हे मौजूद में तो, आओ इस लम्हे मौजूद से बाहर निकले। अब ये फरमाइए कि ये जो हेल्थ के हवाले से कोई ऐसी चीज़ जो उठते बैठते चलते फिरते कुछ ऐसी तो नहीं कि आपसे अगर कहें कि जी 1 आध मिनट में कोई ऐसी चीज़ बता दें
جس سے کہتے ہیں نا ہینگ لگے نہ پھٹکری, کسی کا کچھ بھی نہیں لگتا کہ یار یہ تو کر لیا کرو, تو آپ ہیں اور آپ کے دیکھنے والے ہیں. دیکھیں جی, ہر انسان کا لائف سٹائل نا ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوتا ہے. میں تھوڑا سا ایوائڈ کرتی ہوں, اب کرنا زیادہ شروع ہو گئی ہوں کہ آپ کوئی ایسا شارٹ کٹ مشورہ اگر کسی کو دیں تو وہ سارا سال ہی وہ یوز کرتا رہتا ہے. تو میں کوئی ٹوٹکے اس طرح والے نہیں دیتی کہ یہ کھا لیں یا وہ کھا لیں, ہر انسان کی باڈی لائف سٹائل ڈیفرنٹ ہوتا ہے. سو ایک سانس ایسی چیز ہے وسیع صاحب جو کہ سب ایک ہی جیسا لے رہے ہیں اور ہر ایک کی ضرورت ہے. تو اگر ویسے فرق ہے, میں آپ کو بتاؤں, ڈیفینس میں الگ ہے, شادرے میں الگ ہے. سو سیڈ اینڈ انفارچونیٹ. جی ہاں, یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. ڈیفینس تو ہونے نہیں چاہیے, میں سمجھتی ہوں. انسانوں کو اللہ نے اتنا شعور دیا ہے, قدرت اتنا شعور دیا ہے کہ ہم اپنا ڈیفینس سسٹم خود آن رکھیں. اپنا ذاتی ڈیفینس سسٹم اگر ہم آن رکھیں تو ہمیں کسی ڈیفینس کی ضرورت نہیں. اچھی بات کی آپ نے. کوئی لڑائیاں نہ ہوں, کوئی جھگڑے نہ ہو, دنیا پرسکون ہو. جو سانس ایک ایسی چیز ہے جو ہم سب انسانوں کے پاس, چاہے وہ ڈیفینس میں رہتا ہو یا کہیں بھی رہتا ہو, سو وہ ایک ہی جیسا آ رہا جا رہا ہوتا ہے. اور سورج اور چاند کے مطابق اس کے ڈفرینٹ معاملات ہوتے ہیں. اس میں بھی آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جو بھی سانس آپ کا آ رہا ہے ناک سے اور جا رہا ہے, رائٹ اور لیفٹ نوسٹل سے سانس جو آ رہا ہے اور جا رہا ہے, صرف آنکھیں بند کرنی ہے. دن میں کچھ سیکنڈ سے اگر آپ یہ سٹارٹ کرنا شروع کریں نا, آنکھیں بند کر کے بالکل کمر کو سیدھے رکھتے ہوئے صرف اپنے سانس پہ فوکس کریں. کس نتلی سے آ رہا ہے, نوسٹل سے, کون سی نوسٹل, جو یہ رائٹ نوسٹل ہے, لیفٹ نوسٹل ہے, اس سے سانس آ رہا ہے اور جا رہا ہے. اس کو صرف آپ نے محسوس کرنا ہے. تو جو بھی آپ کے دماغ میں ایک ریل چلتی ہے, وہ لمیٹڈ باتیں آ رہی ہوتی ہیں اور جا رہی ہوتی ہیں, وہ فوکس ہونے شروع ہو جاتا ہے. وہ آپ پریزنٹ مومنٹ میں, لمحے میں آنے شروع ہو جاتے ہیں. یہ اتنی آسان اور ہزاروں سال پرانی ٹیکنیک ہے. تو میڈیٹیشن ہوگی نا, میڈیٹیشن ہوگی. اگر آپ نماز میں بھی آپ کو ایشو ہو رہے ہیں, جیسے مجھے ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو ہوتے ہیں. اب جب میں ٹیچ کرتی ہوں یوگا یا کورسز کراتے ہیں ہم, تو بہت سارے لوگ یہ کمپلین لے کے آتے ہیں کہ ہمارا نماز پہ بھی جو ہے نا, جہاں نماز پہ ہو کے بھی ہم جہاں نماز پہ نہیں ہوتے. تو یہ بڑی چیز ہوتی ہے کہ لوگوں کی جو آرگنز ہیں یہاں سے آ کے ایشو میں آنے شروع رہتے ہیں. ڈائجسٹو سسٹم, نیند کا سب سے زیادہ پرابلم لوگوں. اور یہ جو بریدنگ پریکٹس آپ بتا رہی ہیں, کتنی دیر تک اس کو رکھ سکتا ہے آدمی, کتنی دیر تک رکھنا چاہیے اس کو؟ جتنا اگر آپ ریگولرلی پریکٹس کریں گے, دن میں 2-3 دفعہ کریں گے, تو 4-5 منٹ, 10 منٹ, 15 منٹ. جیسے میں کوئی کم از کم 5-7 سال سے ریگولرلی کچھ کورسز ایسے کر رہی ہوں. سو میرا 2.5 سے 3 گھنٹے میں بغیر ہلے جلے اور بغیر آنکھیں کھولے ہوئے یہاں پہ فوکس کر کے بیٹھ سکتی ہوں. تو اس سے آپ کی اسپائن سیدھی رہتی ہے, ٹھیک ہے, اور جو پورا آکسیجن ہے وہ باڈی کو پراپر ملتا ہے. آپ خود بھی کچھ سیدھے رہتے ہوں گے. بالکل, آپ کو پازیٹیو رہتے ہیں نا, غصہ نہیں آتا ہے, آپ کی نیند بہتر رہتی ہے, آپ کو بہت زیادہ دوائیوں ڈاکٹروں کے پیچھے نہیں بھاگنا پڑتا. اچھا, اس میں بڑی انٹرسٹنگ بات آپ کو بتاؤں. وہ اشرف صاحب ہمارے جو ننجا ماسٹر ہیں بڑے, وہ بھی بڑے یوگا سکھاتے ہیں. وہ آئے تو اسی طرح ہم نے ان سے پوچھا, تو ہمارے پی سی آر میں جو پروڈیوسر ہے شبیر صاحب, انہوں نے فوراً اس کی پریکٹس شروع کر دی. 30 سیکنڈ کے بعد ایک آواز ہے کہ لگے سر شبیر صاحب گر گئے. شروع میں یہ ہوتا ہے, جلدی نہیں کرنی. 30 سیکنڈ زیادہ ہم دیکھیں, ہم ساری زندگی سے پتہ کیا کر رہے ہیں, ہم زبردستی کر رہے ہیں اپنے ساتھ. وہ نیچرل چیزیں جو باڈی مانگتی ہے یا وہ چاہتی ہے, اس طرح زندگی نہیں گزار رہے. سو جو فورسفلی آپ اپنے ساتھ کچھ بھی کریں گے, کوئی بھی پوسچر کریں گے, وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گی, چاہے وہ خوراک ہے, چاہے وہ کوئی بھی چیز ہے. بہت اچھا لگ رہا ہے. میں چونکہ میری جو آپ کی آخری ملاقات تھی, میرا اگر حافظہ ٹھیک کام کر رہا ہے, تو مبشر کو پلے کر رہے تھے, تو وہاں غالباً ملاقاتی سیٹ کے اوپر یا کسی جگہ میرا وہ اسکرپٹ تھا. تو مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے. میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ جب 8-10 سال کے بعد ملاقات ہوگی تو وہی جو لڑکی ہے وہ ایک فلسفی بن چکی ہوگی. اگر آپ کو لگ رہا ہے تو میرے لیے نہیں, مجھے بہت ہی اچھا لگ رہا ہے. اور میں یہ چاہوں گا کہ لوگ, ہم سب کو یہ سیکھنا چاہیے کہ زندگی کے ہر موڑ پہ جب تک آپ اپنی زندگی خود آسان نہیں کریں گے نا, آپ کسی کو اور ہر موڑ پہ ہم یہ طے کر سکتے ہیں کہ ہاں مجھے اگلے 10 سال میں یہ فلانا علم سیکھنا ہے, اور اس کو پڑھنا ہے, اس کو سیکھنا ہے, سنجیدگی سے سیکھنا ہے, اور اگلے 8-10 سال میں اس علم میں اتنا ماہر ضرور ہو جاؤں گا کہ ایک سنجیدگی سے ایک بات کر سکوں, اور پتہ لگے کہ ہاں یار میں اس علم کو اچھا خاصا جانتا ہوں. میری بہت تالیاں, مجھے بہت خوشی ہوئی, اور ہر شخص کو یہ سیکھنا چاہیے. بالکل یہ سیکھنا چاہیے. یہ فری کا ایک علم ہے, اور یہ ہزاروں سال, اور یہ ہماری ہر انسان کی ضرورت. جی, وہ تو آپ نے ایک چیز کا انتخاب کیا نا,
میں تو کہہ رہا ہوں یہ جو سیکھنے کا فیصلہ آپ نے کیا کہ میں یوگا سیکھوں گی, آپ کہتے ہیں میں, کوئی شخص کہتا ہے میں نے فرنیچر بنانا سیکھنا, وہ کہتے ہیں نا ضرورت ایجاد کی ماں ہے, تو ہمیں اپنی مینٹل فزیکل ہیلتھ پہ اس قدر کام کرنا ضروری ہے, اپنے آپ پہ کام کرنا ضروری ہے. ہم ہمیشہ خوشیاں باہر ڈھونڈتے ہیں, سکون باہر ڈھونڈتے ہیں. اب آپ نے مہر لگا دی کہ میں فلسفی ہوں. یہ سب کچھ آپ کے اندر ہوتا ہے. اگر آپ کے آرگنز ڈسٹرب ہیں, آپ کا برین کو اگر پریکٹیکلی سائنس کے اس میں جائیں تو آپ کے برین کو پراپر آکسیجن نہیں مل رہا. تو آپ جی آپ نے تو ایک فلم سٹار آپ ہیں, آپ تھیں, آپ نے ایک زندگی گزاری فلم سٹار کی, اور اب ہمارے یہاں فلم نہیں بن رہی, مگر آج بھی آپ کو لوگ کہتے ہوں گے, ہو سکتا ہے آپ کر بھی رہی ہوں اور کریں گی بھی کام. یہ جو آپ نے بات کی, یہ بڑی اہم بات ہے. یہ بات تو لوگ سنتے پڑھتے رہتے ہیں, مطلب یہ بھی بات تو بڑے اہم لوگوں کو ہمارے ملک میں سمجھ نہیں آتی کہ ہم خوشی باہر سے کیوں تلاشتے ہیں. اس چیز میں کیا خوشی ہے کہ جیا کی گاڑی ہے, جیا کا فلانا ہوا ہے, فلانا ہوا. اصل میں تو دیکھیں نا, وہ آپ صرف اس چیز سے خوش ہو رہی ہیں کہ وسیع نے یہ دیکھا کہ میری گاڑی ہے, یا وسیع نے دیکھا یا فاطمہ نے دیکھا کہ سوٹ ہے. میں ایک مثال دے رہا ہوں, اور وہ یہ چند سیکنڈ کی ہے, مگر وہ جو اندر سے ایک بے چینی ہے, ایک طوفان ہے, ایک بکھراؤ ہے, اس کو ہم اکٹھا نہیں کرتے, وہاں سے ہم خوشی نہیں لیتے. اس کی کیا وجہ ہے, اور یہ آپ نے کیسے دریافت کیا؟ چونکہ آپ تو ایک روشنیوں کی, گلیمر کی دنیا سے, جس میں دوڑ ہے, جس میں چکا چوند ہے, جس میں فوٹو شوٹس ہیں, سب دکھاوا ہی دکھاوا ہے نا. مجھے یہ لگتا ہے کہ اسکول کے بعد یا یونیورسٹی کے بعد یا کوئی ڈگری لینے کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں سب کچھ آ گیا ہے. ہم وہ قبر تک جانے کے جو سیکھنے کا عمل ہے وہ ختم کر دیتے ہیں, یا ہم لوگ پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے لیے نہیں ہے, لائن ڈرا. ابھی کہ ہمارے پیارے نبی نے یہ کہا کہ اگر آپ کو علم حاصل کرنا ہے تو آپ مطلب کسی بھی چین تک بھی جا سکتے ہیں. یہ بہت ساری ایسی باتیں سنی کہی گئی ہیں بچپن